الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وبعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے اور اب اس دین میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خود ساختہ رسم و رواج کو دین قرار دینا، محرم آئے تو اس میں ماتم کرنا اور اس میں جناب اس کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، ربیع الاول آئے تو اس پر خوشیاں منانا، بھنگڑے ڈالنا اور اسی طرح خرافات کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بالخصوص ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں تو یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن خصوصی طور پہ اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو اس ماہ مبارک کو بدعات کے ساتھ اور اسی طرح خرافات کے ساتھ گزارنا اور ماتم کر کے گزارنا، یہ میرے محترم بھائیو کسی طرح سے بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر واللہ کسی نے ماتم کرنا ہے تو ماتم اس بات پہ کرے کہ آج کفار، اللہ کے دشمن، یہودی، عیسائی مسلمانوں پر چڑھے ہوئے ہیں، امت پر چڑھے ہوئے ہیں، اور فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، سال ہونے کو ہے، وہ ان کو تہس نہس انہوں نے کر دی ہے اور ان کے گھر، املاک، ہر چیز تباہ کر دی ہے۔ لاکھ کے قریب اللہ اکبر شہداء اور اسی طرح زخمی اور اسی طرح لاکھوں لوگ بے گھر اور کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور حالت یہ ہے مسلمان ممالک کی، 57 اسلامی ممالک، کہ وہ اس کے لیے آواز بھی نہیں بلند کرتے۔ اگر کسی نے ماتم کرنا ہے تو وہ اس بات پر کرے کہ کفار آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور ان سے جینے کا حق جو ہے وہ چھین رہے ہیں، تو اگر کسی نے ماتم کرنا ہے تو وہ اس بات پہ کرے۔ اور پھر اگر کسی نے ماتم کرنا ہے تو وہ اپنے ملکوں میں جو انگریز کا قانون ہے، اللہ کے باغیوں دشمنوں کا قانون نافذ ہے، اس پر وہ ماتم کریں۔ اگر کسی نے ماتم کرنا ہے تو اپنے گھر والوں پر کرے جو نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان پر ماتم کریں۔ اگر ماتم کرنا ہی ہے تو پھر ماتم کریں۔ آج جو سیکولرزم، بے دینی کی لہر ہے اور جو آج ملحد ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اس پر ماتم کریں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ کو بھول گئی ہیں، اللہ کا وہ انکار کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس پر وہ ماتم کریں۔ اگر ماتم کرنا ہی ہے ان بے حیا سرپرست جو ہیں گھروں کے، ان پر کریں جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ ملا کے ٹک ٹاک بنا کے اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کفار کے ہاتھ سے، اپنی عزت بیچ کر فحاشی اور یانی کے ذریعے اپنے جناب وہ اپنی روزی کما رہے ہیں۔ رونا ہے، ماتم کرنا ہے تو اس پر ماتم کریں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ شہادت پا کے اللہ کے ہاں اعلیٰ رتبوں پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان کے متعلق تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوجوان جنتیوں کے وہ سردار ہیں، ان کی تو شان اور مقام ہی بڑا اونچا ہے، ان پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماتم کرنی ہے اپنے اس نظام پر ماتم کریں۔ ماتم کرنا ہے تو یہود و نصارہ نے جو ہم پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس پر ماتم کریں۔ ماتم کرنا ہے تو IMF پر ماتم کریں، اپنے حکمرانوں پر ماتم کریں جنہوں نے ہمیں کافروں کا غلام بنا دیا ہے، اس پر ماتم کریں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن جنہوں نے ان کو شہید کیا اور جنہوں نے ان سے غداری کی، وہ سب پکڑے گئے ہیں، اللہ نے سب کو پکڑ لیا، عبرتناک موتیں ان کو آئی ہیں، وہ سارے اللہ کے ہاں وہ پکڑے جا چکے ہیں، لہذا ان کی فکر نہ کریں۔ فکر کرنی ہے جس طرح میں نے عرض کی ہے، رونا ہے تو جس طرح اہل علم کہتے ہیں فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا، اگر کسی نے رونا ہے تو وہ اسلام پر روئیں کہ اسلام جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہا۔ ماتم کرنا ہے تو اسلام پر ماتم کریں کہ اسلام جو ہے وہ صرف آج رسمی طور پہ رہ گیا ہے اور اپنے اصل حقیقی جو اسلام کا نظام تھا، اسلام اپنے حقیقی پہلوؤں سے آج ہمارے معاشروں سے وہ خالی ہو چکا ہے، اس پر ماتم کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔